السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمائے، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ اور پیدا کیا گیا انسان کو کمزور۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمائے، تمہاری توبہ قبول کر لے، جو تم اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، وہ اپنے لطف و کرم سے تمہاری اس معافی کو قبول فرما لے۔ لیکن جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، شہوات کی پیروی کرتے ہیں، شہوات کی پیروی کون کرتے ہیں؟ جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ شیطان کے پیروکار جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ایمان والو، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پھیر دیں، حق سے بالکل تمہارا منہ موڑ دیں، تمہارا منہ صراط مستقیم کی طرف، تمہارا رخ سیدھے رستے کی طرف، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پکڑ کر سیدھے رستے سے پھیر دیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، پابندیوں کو تم سے ہلکا کر دیا جائے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب ہمارا اللہ کتنا رحمت والا ہے، کتنا کرم والا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ اللہ چاہتا ہے، اور جس چیز کا اللہ ارادہ کرے، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کون، اے چیز ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو ایمان والے کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان ہے، انسان ایسے گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ۔ انسان جو ہوا ابھی وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، پھر شیطان کا غلبہ آتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر نیکی کرتا ہے، پھر توبہ، ایسے کرتا ہے۔ فرمایا خوش قسمت وہ ہے جس کا انجام توبہ پر، خوش قسمت وہ ہے جس کا انجام توبہ پر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا لطف و کرم اور اس کی مہربانی ہے۔ انسان ہے، انسان ہے ہی چیز ایسی، کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ابھی نیکی کر رہا ہوتا ہے، ابھی کچھ اور کرتا ہے، پھر نیکی کرتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہی نیکی والے ہیں، ان سے بدی نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں بالکل بدی والے، ان سے نیکی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں سے کرے جو نیکی والے ہیں اور جن سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، یا ان میں سے کم از کم کر دے کہ جن سے یہ گڑبڑ تو ہوتی رہتی ہے لیکن انجام توبہ پر، انجام توبہ پر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے انجام کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جس آدمی کا اختتام اللہ کی یاد پر ہو گیا، توبہ پر ہو گیا، رب تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے۔
ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ ہیں، ان کا بھتیجا وہ اسی طرح سرکشی کرتا رہتا بیمار ہو گیا۔ بیمار ہوا تو اس نے پیغام بھیجا کہ میرے چچا جان کو بلایا جائے۔ وہ مشفق چچا تھے، آئے تو اس وقت وہ کہنے لگا جناب میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ چونکہ اس کی زندگی ساری ایسے ہی گزری تھی تو انہوں نے اسے جھڑک دیا، کب میں تیرے لیے کیا دعا کروں، ساری زندگی تجھے سمجھاتا رہا، تجھ پر موت کا وقت آ گیا، اب تجھے توبہ یاد آئی ہے۔ تو وہ رونی سی طبیعت بنا کے وہ کہتا ہے، ابا، چچا کو ابا بھی کہہ دیتے ہیں نا، ابا یہ میں نے تو سنا ہے کہ میرا اللہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہے، تو کیا میری ماں مجھے عذاب دے گی؟ میں نہیں، تو میں نے سنا ہے میرا اللہ تو میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اب اتنا اس نے کہا، اسی عالم میں تھوڑی دیر کے بعد وہ جیسے بھی تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب چچا تھے، وہی تھے اس کے سرپرست کہہ لیجئے، اس کو غسل دلوایا، دیا، اس کو کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، پھر اس کو قبر میں اتارا۔ تو وہ بوجھل سے تھے کہ اس کو ساری زندگی اپنے بھتیجے کو سمجھاتا رہا، نیکی کرو نیکی کرو نیکی کرو، لیکن اس کی ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، اب یہ قبر میں گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو قبر میں رکھا، تو رکھنے کے بعد جیسے ہی نکلنے لگے تو اوپر اینٹیں سے ایسے نظر پڑی تو پیچھے ایسے جیسے غش کھا کے گرنے والا تھا، ایسے کیا ہوا؟ ارے دیکھو دیکھو، اس کی قبر تو نور سے بھر گئی ہے، اس کی قبر تو نور، ساری زندگی غلطیاں کرتا لیکن آخر میں اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میرا اللہ تو میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، میرا اللہ تو میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو شفیق ہے، تو جب تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ قبول کر لے، پھر تجھے کون روکنے والا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اے خالق و مالک، ہم تیری جناب میں یہی عرض کرتی ہیں کہ تو اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل کر دے، اگر وہاں نہیں تو کم از کم وہاں تو شامل کر دے جو تیرے مقبول بندوں سے محبت کرتی ہیں۔ تو جب ایسا ہوگا انشاءاللہ ہمارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ چلیں جی۔ اچانک پڑنے والی نظر بھی پھیر لیجئے۔ عن جریر رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن نظرۃ الفجاءۃ فقال اصرف بصرک۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نظر پھیر لیجئے۔ ہاں، یہ عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جب کبھی اچانک غیر محرم پر نظر پڑ جاتی ہے تو کیا کریں؟ فرمایا اپنی نظر کو پھیر لیتے ہیں، نظر ادھر نہیں رکھتے، اپنی نظر کو بچا لیتے ہیں۔ اِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، یا اللہ تو نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اللہ تو نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ بندہ باقی چیزوں سے تو بچ جاتا ہے، نظر سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ نظر پھیر لینا یہ بڑوں کو اللہ نصیب کرتا ہے، ہاں جسے نصیب کر دیتا ہے پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ بندہ جب نظر غیر محرم سے پھیر لیتا ہے، اللہ اسے دنیا میں ایک انعام دیتا ہے۔ جو بندہ اپنی نظر غیر محرم سے پھیرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں ایک انعام دیتا ہے۔ وہ کیا انعام ہے؟ اللہ اسے اپنی عبادت کی لذت عطا کرتا ہے، اپنی عبادت کی لذت۔ رات اگر تہجد کو اٹھا بھی ہے تو وہ دعا مانگنے اچانک آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یہ کیوں جاری ہوئے جی؟ کہ وہ اپنی نظر پھیر لیتا تھا، نظر پھیر لیتا تھا۔ وہ اسی طرح کی ایک روایت ہے، اس کو بھی ذرا سنیے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ گناہوں اور نیکیوں کی فہرست ایسے جب بیان پیچھے کے سامنے پیش کرے گا تو جب اللہ سارے بیان کر دے گا تو وہ بندہ
اس وقت کہے گا یا اللہ کچھ گناہ میرے ایسے تھے تجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرے کوئی گناہ ایسے تھے چھپ چھپ کے میں دیکھتا تھا، میرے کچھ گناہ ایسے تھے تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب خالق کو کیا نہیں پتہ چل سکتا؟ استغفر اللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو آگے اللہ کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا میں نے تجھے سزا دی تھی تجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تجھے سزا دی تھی تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یا اللہ تو نے مجھے کیا سزا دی؟ فرمایا پہلے تو میری بارگاہ میں دعا مانگتا روتا تھا، میں نے رونا ہی چھین لیا تجھے پتہ ہی نہیں چلا، رکت میں نے چھین لی، آہوزاری چھین لی۔ پہلے تو گھنٹہ گھنٹہ میری بارگاہ میں دعا مانگ کے روکتا تھا، میں نے چھین لیا، پہلے 15 منٹ چھینے، پھر آدھا گھنٹہ چھینا، پھر 15 منٹ باقی، پھر تو بے دلی سے ایسے کرتا ہے منہ کو جاتا ہو جاتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ نظر جو ہے اچانک پڑ جانے والی نظر پھیر لینی چاہیے۔ ہاں اگر نظر کہیں پڑ جائے تو پھر انسان اس کو روک لے، جو نہیں روکتا اللہ تعالیٰ اس سے عبادت کی لذت چھینتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتا ہے اللہ اسے عبادت کی لذت بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ ذوق و شوق سے پڑھتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، تو لمحہ بلمحہ اللہ کو یاد کرتا جاتا ہے۔ یہ اس پر روزانہ کی روزانہ ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ رب تعالیٰ نے اس کی نظر کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، مردوں کے لیے غیر محرم عورتیں فتنہ و فساد کا موجب ہیں۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ مردوں سے زیادہ، مردوں کے لیے، اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ کوئی فتنہ خطرناک نہیں ہے۔ مرد ہو ساتھ عورت آ جائے، تیسرا شیطان آ جاتا ہے، تو یہ شیطان آ کر یہ اپنی کاروائی شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی کتنا بھی پرہیزگار ہو، وہ کہے جی میں تنہائی میں بیٹھا ہوں، تنہائی میں کوئی عورت بھی ہے، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہیں، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر کوئی زیادہ ہی پرہیزگار ہے، زیادہ ہی متقی، اللہ اسے بچاتا تو ہے، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت اسے بچاتی رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ باز ہی نہ آئے ان چیزوں سے، وہ بار بار ہی ایسا کرے، تو پھر یہ چیز اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ایمان کو سلامت فرمائے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دونوں جہاں سنوار دیا کرتا ہے۔ چلیے، جوان کا شادی کرنا نظر کو پاکیزہ کرتا ہے اور سطر کی حفاظت کرتا ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جوانوں کے گروہ، جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظر کو پاکیزہ رکھنے والی اور سطر کی حفاظت کرنے والی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو کم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کے گروہ، اے جوانوں، کہ جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ شادی کی جو طاقت رکھتا ہے، جوان ہے، ابھی غیر شادی شدہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ بات نظر کو پاکیزہ رکھنے والی ہے۔ یہ انسان کی نظر کو پاکیزہ رکھتی ہے اور اس کے سطر کی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو اس سنت کو یہ ہمارے اسلام میں ایسے غیر شادی شدہ رہ جانا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی مغلوب الحال ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ اس کی یہ اجازت نہیں ہے۔ ہر مومن کو شادی کرانی ہے تاکہ وہ اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے، اس کی نظر کی حفاظت ہو۔ ہاں جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے،
یہ روزہ انسانی شہوت کو کم کر دے، شہوت کا زور توڑ دیتا ہے، تو اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، کئی سبب ہو سکتے ہیں، ان میں سے اس کا کوئی اپنا عارضہ ہو سکتا ہے، حالات ہو سکتے ہیں، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، کوئی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان چیزوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ اپنا روزہ رکھے جس سے اس کے نفسانی خواہشات کم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ بازار و منڈی شیطان کا مارکہ ہے۔ ان سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکونن ان استطاعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها مارکۃ الشیطان وبها ينصب رعیتہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ سے اگر ہو سکے تو سب سے پہلے بازار میں مت جا اور نہ سب کے بعد وہاں سے نکل، کیونکہ بازار مارکہ ہے شیطان کا اور وہیں وہ اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ ہاں، جو انسان ہے سب سے پہلے ہی منڈی اور بازار چلا جائے اور آئے بھی سب سے آخر میں، گویا اسے دنیا ہی دنیا پیاری ہے۔ بھائی رزق کی تلاش تو ہے، پر اتنا بھی زیادہ نہیں کہ ابھی اذانیں ہی نہیں ہوئی تو چلا جائے اور پھر رات گئے تک بچے بچے سارے سو جائیں پھر وہ دکانوں سے واپس آئے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، تو انسان کیا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو خیال رکھے۔ تو یہ انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ اتنا بھی جلدی نہ جائے اور رابطے آخر میں کہ تجھے صرف بازار والا ہی کہہ دیا جائے کہ ہر وقت بازار میں ہی۔ بازار تو شیطانی مارکہ ہے، وہاں جھوٹ چلتا ہے، وہاں فریب چلتا ہے، وہاں دغا چلتا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو اس مجلس میں بیٹھتے ہو، ہر وقت وہیں بیٹھے رہنا، تو یہ تو ایک مومن جو ہے وہ اس سے گریز کرتا ہے۔ اللہ نے اسے معقول چیز دے دی، اور معقول چیز دینے کے بعد جب وہ فارغ ہو گیا تو فارغ ہونے کے بعد وہ واپس آ جائے، اپنے گھر آ جائے، کوئی اپنے بچوں کو دیکھے، اللہ رسول کو یاد کرے، اپنے احکامات پر عمل کرے۔ ایسا کرنے والا سرخرو ہو جاتا ہے۔ جو 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے تو نہیں، چلو 18 16 گھنٹے ہی بازار و منڈی میں رہیں، ہر وقت کاروباری کرتے رہے، ان کے بچوں کو وقت ہی نہ ملے تو بچے بگڑ گئے تو فائدہ۔ انسان بازار جائے، ٹھیک ہے کاروبار کرے، لیکن اس کے ساتھ بچوں کو بھی وقت دے۔ ایسا پروگرام بنانا چاہیے کہ جس سے انسان کچھ وقت بازار کا ہو، کچھ وقت بچوں کا ہو، سارا دیکھ بھال ہو۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ اپنی زندگی گزارے۔ ہے مشکل کام، لیکن جو بندہ کمر ہمت باندھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرتا ہے اور وہ اپنے گھر بھی وقت دے، بچوں کو وقت دے، بازار بھی جائے، دین کے کام بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، یہ سارے کام کرتے رہے۔ جو کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں۔ بازار میں داخل ہو کر مسنون کلمات طیبات ادا کرنے والے کو 10 لاکھ نیکی ملتی ہے، 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 لاکھ درجات ملتے ہیں، جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ عن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر كتب اللہ له الف حسنہ ومحا عنہ الف سیئہ ورفع له الف درجات وبنا له بیتا فی الجنہ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بازار میں داخل ہو اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 لاکھ برائیاں ختم کر دیتا ہے اور اس کے لیے 10 لاکھ درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بازار ہے، بازار شیطان کا مارکہ ہے، شیطان اپنا جھنڈا بھی لے جاتا ہے، لیکن جو اس بازار میں بھی جا کر اللہ کو یاد رکھے، بازار میں جائے، بازار میں جا کر اللہ کو یاد رکھے، اب اللہ اس پر کیا مہربانی کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جو بازار یا منڈی میں داخل ہوا
اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اب وہ اتنا انسان پڑھتا ہے تو اللہ کیا مہربانی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنی نیکیاں لکھتا ہے؟ 10 لاکھ. بھئی یہ تو کام ہی بڑا آسان ہو گیا. بازار تو اب جاتے ہیں نا، اب پہلے ہے بازار سے رغبت کم رکھو، کیونکہ بازار شیطان کا مارکا ہے. شیطان یہ نہ ہو کہ سب سے پہلے جاؤ سب سے آخر میں جاؤ. اب جو بازار جا کر بھی اپنے رب کو نہ بھولے تو پھر اس کے لیے بازار بازار نہ ہوا، رب کی رحمت بن گیا ہے. وہ بازار اس کے لیے رب کی رحمت بن گیا ہے. اب اللہ ذوالجلال کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد میں کہ بازار میں داخل ہو کر تم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ طیبہ اس کو پڑھنا ہے بازار جاتے. ہاں جب آپ آئے ہیں تو شاید بازار بند ہو، لیکن جب یہاں سے جائیں گے بازار تو کھلے ہیں سارے. اور میرا خیال ہے جو ذرا سا بھی تھوڑا سا 2 گلیاں چھوڑ کے ہے وہ بازار سے تو گزرتا ہے. اور آتے جاتے یہ ساتھ پڑھ لیں. اگر کسی دوسرے محلے سے ہیں تو آپ اپنی موٹر سائیکل پر ہیں تو موٹر سائیکل پر یا اپنی سواری پر ہیں تو آپ یہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. بازار سے گزر بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں تو اللہ کیا انعام دیتا ہے؟ 10 لاکھ نیکیاں. 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. بھئی 10 لاکھ گناہ کس نے کیے ہیں جی؟ تو 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. پھر بات یہاں تک نہیں، 10 لاکھ درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بھی بناتا ہے. جنت میں گھر بھی بناتا ہے. وہ اسی حدیث پاک کو چند سال پہلے میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کسی اردو والے نے ہی وہ لکھی تھی کتاب. اس میں حدیث پاک لکھ کر کہتے ہیں بس یہ تو مبالغہ کے طور پر ہے، 10 لاکھ نیکیاں تو نہیں، بس یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ، ہزاروں نیکیاں کہہ دیں، 10 لاکھ تو بہت زیادہ ہے. بھائی 10 لاکھ اس نے دینی ہے یا میں نے دینی ہے؟ اپنی جیب سے دینی تم نے 10 لاکھ؟ بھئی ہم کون ہوتے ہیں جو اس کو اپنی طرف سے، اللہ کے نبی تو فرمائے 10 لاکھ، ہم کہیں اس کا معنی 10 لاکھ نہیں، بس اس کا معنی بس زیادہ ذرا نیکیاں. تو بھئی یہ کیا انداز ہے؟ کیا اللہ کی رحمت پر اتنا بھی یقین نہیں؟ دینے والا اللہ ہے، نہ آپ نے دینا نہ کسی اور نے دینا. بھائی اس سے پوچھئے، کسی آدمی کا جیب سے 10 روپے نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے اور کوئی آدمی 10,000 بھی نکالنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. آدمی کا فرق ہے. جب آدمی کا فرق ہے تو جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ 10 لاکھ ایک ایک کلمے پہ دے دے تو اس میں ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اس کے تو خزانے ہی لامحدود ہیں. وہ فرماتا ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک میں خرچ کر رہا ہوں تو میرے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی ہے. اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہوگی؟ رب کا کبھی ایک ذرہ بھی ختم نہیں ہوا ہے. تو اللہ نے دینے ہیں، میں نے یا آپ نے نہیں دینے. تو جب اللہ کہتا ہے ایک کلمہ پڑھو 10 لاکھ ملیں گے تو ہمارا ایمان ہے کہ یا اللہ تو 10 لاکھ ہی دے گا، وعدہ اللہ کا ہے. تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے کلمے کو کیوں جی بگاڑے؟ تو اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرماتا ہے اور جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. جنت میں اس کا گھر بناتا ہے ایک کلمے پر. تو ذرا پڑھتے جائیے، جاتے ہوئے بازار کھلا ہوا پڑھتے جائیں، گزرتے ہوئے پڑھتے جائیں.
اور اگر کہیں ایسے اپنی موٹر سائیکل پر، سائیکل پر، پیدل چلتے ہوئے کیسے گزرتے ہیں اور اس طرف سے بازار ہے، تو ذرا خالی گلی سے گزرنے کی بجائے بازار والی گلی سے گزرتے جائیں، ساتھ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ ایک ایک قدم ہمیں لاکھوں نیکیاں ملتی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوگا، تو رب تعالیٰ کے انعام پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے انعام پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ جو رب تعالیٰ کے ارشادات پر یقین کامل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ 100 سالہ کافر اور مشرک، خدا کا دشمن، 100 سالہ، 100 سال ہو گئے، اللہ کی اتنی عمر ہو گئی، 100 سال ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اور 100 سال کے بعد اسے ایک مرتبہ ہی خیال آ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ نہیں معاف کر دیتا؟ وہ ایک مشرک اور کافر جب کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ مومن یہ کلمہ پڑھے گا، رب تعالیٰ اسے 10 لاکھ نیکیاں کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ اس کو تو پتہ نہیں کروڑوں گناہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے سے، کلمہ مسلمان ہونے سے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ تو آئیے اس کے کرم کے امیدوار رہتے ہیں۔ اس اللہ ذوالجلال نے جو فرمایا ہے اس کو صدق دل سے مانتے ہیں۔ سچے دل سے ماننے والے پہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور اس کے لیے دونوں جہاں کی رحمتیں کشادہ کر دیتا ہے۔ چلیے، جب ٹھوکر لگے تو شیطان تباہ ہو نہ کہیے بلکہ بسم اللہ کہیے۔ عن ابی تمیمۃ الحجیمی امن کانا ردف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کنت ردفہ علی حمار فاثر الحمار فقلت تعیس الشیطان فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقل تعیس الشیطان فإنک اذا قلت تعیس الشیطان تعاظم فی نفسہ وقال سرعته بقوتی وإذا قلت بسم اللہ تصاغرت الیہ نفسہ حتی یکون اصغر من ذباب۔ حضرت ابو تمیمہ حجیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دراز گوشت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو دراز گوشت کو ٹھوکر لگی۔ میں نے کہا شیطان تباہ ہو جائے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے موقع پر یہ نہ کہا کرو کہ شیطان تباہ ہو جائے، کیونکہ جب تم کہتے ہو کہ شیطان تباہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ میں خود کو عظیم جاننے لگتا ہے اور کہتا ہے اس کو میں نے اپنی طاقت سے گرا دیا، اور جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو اس کا نفس ذلیل اور چھوٹا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مکھی سے بھی زیادہ ذلیل اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ایک سواری پر ایک صحابی تھے، ٹھوکر لگی ذری تو صحابی کہتا تائس الشیطان، شیطان مر جاؤ، شیطان مر، چونکہ شیطان کا دشمن ہے ایمان والا، تو زبان سے نکل گیا شیطان تباہ ہو جائے، شیطان مر جائے۔ فرمایا ایسا نہیں کہتے، جب تم یہ کہتے ہو نا شیطان کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ٹھوکر میں نے لگائی۔ جب جو تم کہو نا شیطان تباہ ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے مومن کہ ٹھوکر میں نے لگائی، پھر وہ اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، اور اتنا بڑا کہتا میں بہت بڑا ہوں جی کہ میں نے اس کی سواری کو ٹھوکر لگا دی ہے۔ لیکن جب تمہیں کہیں ٹھوکر لگے تو کہیے بسم اللہ، عادت بنائیے۔ اگر عادت نہیں تو 2-4 مرتبہ کے بعد ہو جائے گا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سواری پر، اچانک سپیڈ بریکر پہ آ کر وہ کار یا موٹر سائیکل یا سائیکل ایسے جھٹکا لگتا ہے تو آپ کیا کہیے؟ بسم اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ آگے چلتے کوئی اینٹ آ جاتی ہے اور اینٹ پر آپ کی سواری کا پہیہ آ جاتا ہے تو فوراً کہیے بسم اللہ۔ اگر کوئی بچہ بھی آگے آنا چاہتا ہے تو فوراً بریک لگاتے کہیے بسم اللہ۔ تو ہر کام پہ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ جب آپ بسم اللہ کہیں گے تو شیطان جو بہت بڑا ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ کتنا چھوٹا ہو جائے گا؟ مکھی سے بھی زیادہ چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ اس کو اذیت دیں، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا سجن نہیں ہے، ہمارا یار نہیں ہے، ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ ہمارا بدخواہ ہے۔ تو اس بدخواہ کے ساتھ ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ جب اسے ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تو ہمیں اس کے ساتھ کیوں ہو جی؟ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں اس کا ڈبل اجر ہے۔ ایک تو شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے،
اور دوسرا رحمان اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندہ ٹھوکر بھی لگتی ہے تو مجھے یاد کرتا ہے, ٹھوکر بھی لگتی ہے تو مجھے یا عادت بننی چاہیے, جیسے ہی کہیں ٹھوکر لگی تو نکلے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, عادت بنائیے. ہاں اللہ کی رحمت سے ایک فائدہ ہوگا کہ جب انسان کا جنازہ جاتا ہے نا تو کلمہ شہادت کہتے کہتے ایک اٹھاتا ہے دوسرا اٹھاتا ہے تو وہ چارپائی کو جھٹکے تو لگتے ہیں. ایک نے اٹھایا دوسرے نے اٹھایا دوسرے نے دھکا دیا, ایسے وہ چارپائی کو جھٹکے لگتے. تو جس کی عادت ہوگی نا ٹھوکر پہ کہے گا بسم اللہ, وہ چارپائی پہ جیسے جھٹکے لگیں اوپر سے میت کہہ رہی ہوگی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. انشاءاللہ ایسا آدمی اپنی قبر میں راحتوں کے ساتھ جائے گا, اپنی قبر میں سکون کے ساتھ جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی قبر کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. دنیا تو ہو ہی جائے گی, ہمیں اپنی قبر میں بھی جانا ہے ایک دن, اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادتیں بخشے کہ اس دنیا میں اپنے پروردگار کو یاد کریں, صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد کریں. جب بھی یاد کریں گے پھر انشاءاللہ جس دن وہ جانا ہوگا ہم یاد کیا کریں گے, ہمارا خالق ہمیں یاد کرے گا. وہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو دنیا میں تمہیں ٹھوکریں لگتی رہیں گے, تم نے مجھے یاد کیا, اب سفر آخرت پہ تمہیں ٹھوکر لگ رہی ہے, میں تمہیں یاد کر رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام, یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت کی اس گھڑی کی فکر کی توفیق عطا فرمائے جب کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں گے, کہیں گے کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے جائیں گے. تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں لیکن ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا, یہ دل دنیا میں اتنا مائل ہو گیا ہے. تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. چلو جرس شیطان کا مزامیر باجا ہے. مزمار باجا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجرس مزامیر الشیطان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھنٹہ شیطان کا باجا ہے. ہاں یہ گھنٹہ ہے, وہ قافلے چلتے تھے ساتھ گھنٹے ٹان ٹان آواز کی آ رہی ہے, تو فرمایا یہ تو شیطان کے باجے ہیں, تم نے کرنا ہے تو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی اترائی پہ اترو تو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور جب کسی اونچائی پہ تم چڑھو تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کتنی بھی اونچائی ہو لیکن جب مومن کہے گا کہ اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے تو اس کے ذہن میں ہر اونچائی نیچی ہو جائے گی کہ وہ اپنے خالق و مالک کو بڑا کہہ رہا ہے. تو جو ہر لمحہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے پھر رب اس پہ عنایتیں نازل فرمائے گا, اللہ اس پر کرم فرمائے گا. آئیے جب بھی کسی اونچائی پہ چڑھے, آپ پل پہ جا رہے ہیں نا, پل پر گاڑی پر جا رہے ہیں, آگے پل آ گیا, یہی جھال والا پل ہے, یہاں سے آپ نے جانا, ایسے اوپر جاتے ہیں تو آپ کی سواری ہو, سائیکل ہو, موٹر سائیکل ہو, کسی ویگن پہ بیٹھے ہیں, کسی کار پہ بیٹھے ہیں, تو آپ پڑھتے جائیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جیسے وہ آگے اترنے لگے تو آپ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی کریم کا ارشاد گرامی حدیث پاک ہے. تو اونچائی پہ چڑھو تو اللہ کو یاد کرو, اترائی پہ اترو تو سبحان اللہ کہو. اب بندہ مومن جو ہے وہ ان گھنٹے وغیرہ سے نہیں, اونچائی پہ بھی جاتا ہے اترائی پہ بھی اترتا ہے تو اپنے خالق کو مالک کو یاد کرتا ہے. اور جو اپنے خالق کو مالک کو یاد کرے گا رب تعالیٰ اس پر مہربانی کیوں نہیں فرماتا, اللہ اس پر کرم. اونچا ہو تو کہے اللہ اکبر, نیچا ہو تو کہے سبحان اللہ. تو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, جب نیچا ہو تو سبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تسبیح کرتے ہوئے جائے گا. تو یہ بندہ مومن جب اس کی یہ عادت ہوگی, امید رکھنی چاہیے کہ جب اس کو تختے پر لٹا کر غسل دیں گے آخری وقت اور اٹھا کر چارپائی پر ایسے کریں گے تو یہ کہہ رہا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب اسے قبر میں اتار رہے ہیں کہ کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. فرشتے آ جائیں وہی سوال کیا کرو گے, یہ تو داخل ہوتے ہی کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ کی مہربانی قبر میں جائے گا تو فرشتے آئیں گے تو رب اسے سورج غروب ہوتا دکھائے گا. بھائی
دوپہر کو آپ دفن کریں، رات کو دفن کریں، اسے یوں محسوس ہوگا جیسے سورج ڈوب رہا ہے. تو وہ کہے، فرشتے کہیں گے من ربوں کا، کہتا ہو ٹھہرو پہلے نماز تو پڑھ لیں دو، عصر کی نماز جاری، دیکھتے نہیں سورج ڈوب رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. اب جب ایسے دیکھ کے فرشتے کہیں گے اس سے سوال کا کیا فائدہ جو قبر میں بھی نماز کو نہیں بھولا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں قبر میں بھی نماز کو یاد رکھنے کی توفیق دے، یہ اسے ہی سعادت ملے گی جو دنیا میں نماز پڑھتا ہے. تو آئیے دنیا میں نماز سے دلچسپی رکھتے ہیں، نماز سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے پیار کرنے والا قبر کی راحتوں سے مالا مال ہوتا ہے.